ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ماہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور ہم اس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت، قدر و منزلت اور فضیلت سے تمام مسلمان آگاہ ہیں، اور مزید علماء کرام سے، خطباء سے رمضان سے قبل کے جمعے میں، رمضان کے پہلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ اب اصل کام عمل کا ہے، اور جو اس مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب بھی کریں، اور پورے جذبے اور شوق سے کوشش بھی کریں۔ اس مہینے کی قدر کریں، اور اس فائدے سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مہینہ نیکیوں میں اضافے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی دینی تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ ویسے یہ ساری باتیں سال بھر کی، ہر گھڑی کی اور ہر وقت کی، نیکیوں کا موقع ہر وقت موجود ہے، اپنی تربیت اور دینی اصلاح کے مواقع ہر وقت موجود ہیں، گناہوں کی بخشش کے مواقع ہر وقت موجود ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے مواقع ہر وقت موجود ہیں۔ لیکن یہ مہینہ ان امور کے لیے بڑی خصوصیت رکھتا ہے۔ آپ یہ معروف حدیث جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار ونادى مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ ہر وقت پورے رمضان میں اعلان کرتا رہتا ہے، اے خیر یعنی نیکی اور بھلائی کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے گناہوں میں پڑے ہوئے، شر میں پڑے ہوئے اب تو باز آ جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سو کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث کہ نیکیوں کے حصول میں، بخشش کے حصول میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے میں یہ بہت عظیم شان موقع ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے مواقع رکھے، کوئی ایک عمل نہیں رکھا۔ ہاں فرض تو ہے روزہ، وہ تو فرض ہے، لیکن مزید جو اعمال خیر ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اعمال ہیں، تاکہ جو لوگوں کے اندر مختلف حیثیتیں ہیں، لوگوں کے مختلف معاملات ہیں، تو ہر طبقے کے لوگ ان اعمال کو اختیار کر کے رمضان کی ان برکتوں کو حاصل کریں۔ مثلا قیام اللیل، تراویح، مثلا صدقہ خیرات، سخاوت، مثلا قرآن کی تلاوت، اذکار اور دعائیں۔ اب کوئی شخص کثرت سے صدقہ کرنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے، مال ہے اس کے پاس، وہ ماہ رمضان میں بھی اس نے اپنی فیکٹری کو جاری رکھنا ہے، اپنے کارخانے کو جاری رکھنا ہے، دکان کو اس نے ٹائم دینا ہے۔ اب وہ کثرت سے تلاوت نہیں کر سکتا، کثرت سے اذکار کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی صورت میں ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کا موقع رکھا ہوا کہ تلاوت کے لیے زیادہ ٹائم نہیں، کچھ تلاوت کرو، کچھ اذکار کرو، کچھ دعائیں کرو، ان سے بھی تعلق جوڑو، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، اپنے معاملات کو ٹائم دینا ضروری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے پھر کثرت سے صدقہ خیرات کرو۔ اور کسی کے پاس مال نہیں، وہ فارغ ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی کام ہے، اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو تھکاوٹ نہیں ہے، اور خوب اس کو وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا، اذکار کا، دعاؤں کا، بلکہ وہ شام کے وقت بالکل فریش ہوتا ہے، وہ مزے سے تراویح باجماعت پڑھ سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، اس کے معاملات ہی ایسے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم ہے۔ اب اس کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے، سخاوت نہیں کر سکتا، تو ان مواقع سے فائدہ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں مواقع دیے، حتیٰ کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، سرمایہ بھی نہیں اس کے پاس، اور ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ جو صورتیں چھوٹی موٹی اس کو آتی ہیں وہ پڑھتا رہے۔ اذکار میں تو صرف زبان ہلانی پڑتی ہے، لیٹے بیٹھے وہ اذکار کرے، بڑے عظیم الشان اذکار، بڑے اجر و ثواب کے حامل اذکار۔ دعائیں کرنے میں کیا چیز مانے، لیٹے لیٹے دعائیں کرتا رہے۔ دعائیں کرنے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا کوئی دعا کا لازمی حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی، دعائیں کرتا رہے، قرآن سنتا رہے۔ آج کل تو بڑے مواقع ہیں، ریکارڈنگ گھر میں لگی ہوئی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، معذور ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور قرآن سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، ترجمہ سن رہا ہے، تفسیر سن رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موقع نہ رکھا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، اب ہم کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس مصروفیت ہے، فراغت نہیں ہے، تو میں کیا کروں۔ اللہ نے مواقع سب کو دی، تو پھر اس ماہ رمضان سے سب فائدہ اٹھا۔ خواتین کو خاص طور پر نصیحت کروں گا کہ دین کے معاملے میں، نیکی میں، عبادات میں، افعال خیر میں خواتین بہت پیچھے، بہت غفلت کا شکار، اور انہوں نے اس مہینے کو بھی غفلت کا ہی کیا ہوا۔
بہت زیادہ اہتمام سحری کا، افطاری کا، کھانے پینے کا، افطار دعوتوں کا، اور پھر عید کی تیاری کا، خریداری کا، بازاروں میں گھومنے پھرنے کا معاملہ بنایا ہو۔ اپنے آپ کو محروم نہ کرو، تمہارے لیے بھی میدان کھلا ہے، ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور گھر کے افراد کی، ذمہ داران کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو رمضان میں صرف ان کھانے پینے اور عید کی تیاری اور گھر کی بناوٹ اور سجاوٹ کے کاموں میں نہ لگا دیں، بلکہ ان کو خوب مواقع عطا فرما، خوب ان کے موقع دیں ان کو کہ وہ بھی ان سارے امور خیر سے اپنا تعلق جوڑیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں، اور بالخصوص وہ بھی مسجدوں میں آ کے تراویح پڑھیں، دروس سنیں، سب ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور انعام کے طور پر مہینہ ہے، اپنے آپ کو محروم نہ کرو، آخرت کے طلبگار بنو۔ اور یہ مہینہ آخرت کمانے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور کثرت اعمال کا مہینہ۔ تو پھر دنیا کے طالب نہ بنو کہ اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ایک مقام قرآن کا ہم آپ کو سناتے ہیں، سورۃ اسراء، جسے سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21۔ اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو صرف اہل دنیا ہے، بس دنیا چاہیے ہمیں، اور ایک وہ جو اہل آخرت ہے۔ ان دونوں کا اللہ نے بیان فرمایا۔ اہل دنیا کا بھی اور اہل آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من کان یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا طلب چاہتا ہے، ہم اسے دنیا بھی دیں گے جتنا چاہیں گے، نؤتیہ منہا، جو ہم چاہیں گے اسے دیں گے، اور جسے چاہیں گے دیں گے۔ لیکن فرمایا وما لہ فی الآخرۃ، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نشاء، جو بندہ دنیا چاہتا ہے، العاجلہ یہ جلدی کی چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے، جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، دنیا پرست ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کی چاہت کے مطابق اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے۔ لیکن دو باتیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ جسے چاہیں گے دیں گے، اور دو جتنا چاہیں گے دیں گے۔ یہ نہیں کہ دنیا طلب کرنے پر دنیا بہت مل جائے اور ہر ایک کو مل جائے، جتنا چاہے مل جائے۔ یہ فرمایا کہ ہم اسے دیں گے جسے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، جو دنیا کا طلبگار، جو چاہتا ہے مجھے بس دنیا مل جائے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس آدمی کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جہاں وہ داخل ہوگا اس طرح کہ قابل مذمت، ذلیل و رسوا ہو کر سب اس کی ملامت کریں گے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اللہ کی طرف سے بھی اس کی مذمت ہوگی، ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور مدحورا دھدکارا ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے دھدکارا ہوگا، دور کر دیا گیا۔
کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ فرمایا جو من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کو چاہتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کچھ ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور آگے دوسرے طبقے کا ذکر ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ آخرت کی کوشش کرتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کا طلبگار ہے کہ مجھے جنت مل جائے، درجات علا مل جائیں، وہ اس کا طلبگار ہے، اس کا متلاشی ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ساتھ میں وہ کوشش بھی کرتا ہے، وہ کوشش جو آخرت کے شایان شان ہے، وہ کوشش جو آخرت کے لائق ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اپنی مرضی کی نہیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں، یا ایسی کوشش نہیں جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ ایک تو آخرت کا طلبگار ہے اور دوسرا کوشش بھی کرتا ہے۔ آخرت کے طلبگاری میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ فکر آخرت، اور ایک یہ کہ اخلاص، آخرت چاہتا ہے، بس مجھے آخرت کا اجر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش وہ کرتا ہے جو آخرت کے شایان شان ہے۔ آخرت کے شایان شان جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ شریعت پر عمل، دین پر عمل، سنت پر عمل، شرک نہیں، بدعات نہیں، مرضی کا عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے شایان شان جو کوشش ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ لیکن ساتھ میں ایک شرط بتائی، وہ ہوا مؤمن، ساتھ میں وہ مومن بھی ہو، یعنی عمل ہو اور عمل سے پہلے ایمان ہو، یعنی ایمان اور عمل صالح ہو۔ یہ بھی بتا دیا کہ آخرت کی کوشش ایمان اور عمل صالح ہے، آخرت کی کوشش ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو یہ آخرت کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی۔ سبحان اللہ، مشکورہ، ان کی کوششیں مشکور ہیں، اللہ کے یہاں قدر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، جس کا معنی ہے قدردان، اور قدردان کا مطلب اپنے نیک بندوں کی قدر کرتا ہے، ان کی محنتوں، کوششوں اور اعمال کی، ان کے ایمان کی، اس ساری محنتوں کی وہ کوشش، وہ قدر کو فرماتا ہے۔ اور قدر اس طرح فرماتا ہے کہ ان کو صرف اجر ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دو طبقے ہو گئے، وہ جو صرف آخرت کے طلبگار اور وہ جو صرف دنیا کے طلبگار۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بیان فرمائی، مثلا سورۃ ہود میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا ينقصون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا یعملون۔ یہی ملتا جلتا موضوع ہے۔ فرمایا وہ لوگ من کان یرید حیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی کیا عیش چاہتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں بس، اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے جو چند چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، تھوڑے بہت اعمال ہیں، اعمال خیر، کوئی صدقہ، کوئی صلہ رحمی، کوئی لوگوں کے ساتھ بھلائی، کوئی رفاہی کام، تو فرمایا کہ ہم ان کی جزا بھی ان کو دنیا میں دے دیں گے۔ ان اعمال کے پیچھے ان کی طلب آخرت نہیں ہوتی، آخرت کی طلب ہوتی تو پھر فرائض بھی ادا کرتے، نماز بھی پڑھتے، ایمان کو بھی اختیار کرتے، تعلق باللہ بھی قائم کرتے،
حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ صرف دنیاوی خیر کے کام کرتا ہے، صرف صدقہ کر دیا، مثلا کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کر دی، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دی، کہ رفاہی کاموں میں بڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن ایمان نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے، رشتہ داروں میں، علاقے میں، قوم میں، شہروں میں ناموری چاہتا ہے، یعنی دنیا کا طلبگار، تو آخرت نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیا میں اس کی ان نیکی کیا، جو حقیقت تو نیکی ہے لیکن اس کے لیے نیکی نہیں ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے، لیکن اس کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں، اس کو فائدہ پہنچے گا، شہرت ملے گی، لوگوں میں عزت ملے گی اور دنیاوی کام اس کے سمر جائیں گے، لیکن کیا فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو دنیاوی کچھ اچھائی کے کام ہیں سب ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آخرت کی طلب نہیں، جستجو نہیں ہے، تو پھر یہ جو دنیا کے کچھ رفاہی قسم کے امور ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا دنیا میں اس کو صلہ دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات، اس لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا پرست نہ بنیں، دنیا کے طلبگار نہ بنیں، بلکہ آپ کی توجہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، یہ سورۃ شورى کے اندر، سورۃ شورى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو بندہ آخرت کی کھیتی کا طلبگار، کھیتی کہتے ہیں نا جب بندہ بیج بوتا ہے اور وہاں سے فصل اگاتا ہے، اناج اٹھاتا ہے اور سال بھر مزے سے کھاتا پیتا ہے، فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے کہ میں دنیا میں کچھ عمل کروں جو آخرت میں میرے کام آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزد لہو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں، ہم اس کی کھیتی کو ترقی دیں گے، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے، بہت زیادہ اجر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور اس کے بالمقابل جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ترقی مل جائے، دنیا کی زیب و زینت مل جائے، اس کی ساری محنتیں دنیا کے لیے ہیں، تو فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے امور کو یاد رکھے، دنیا پرست نہ بنے، آخرت پرست بنے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے صحیح بخاری میں، بڑا عظیم الشان اور قابل قدر قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں ادبرت الدنیا مدبرۃ واقبلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل۔ بڑا عظیم الشان قول نصیحت سے بھرا ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے تھے لوگوں کو کہ لوگوں یہ دنیا دم دبائے اپنے اختتام کی طرف چلے جا رہی ہے، یہ اختتام کی طرف جا رہی ہے، پیٹھ پھیر کے اپنے اختتام کی اور فنا کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اور قائم ہونے کے لیے آ رہی ہے، آ رہی ہے، بس آئی اور آئی۔ یہ دو جہان ہیں، یہ دو جہان ہیں، دنیا اختتام کو جا رہی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے طبقے، کچھ اس دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ اس آخرت کے بیٹے، کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار۔
کچھ دنیا پرست ہیں، کچھ آخرت پرست ہیں، کچھ کو صرف دنیا کی فکر ہے اور کچھ کو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر ہے۔ ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ اور کیا فرمایا، نصیحت کیا کی، کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ لوگوں عقل مند بنو، دانا بنو، سمجھدار بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کھا پی لیا اور ختم، عیش و عشرت کر لیا اور ختم، وہ بھی پتہ نہیں کسے کتنا عرصہ زندگی ملے، اور وہ بھی پتہ نہیں صحت کے ساتھ بھی زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ آخرت آنے والی ہے، ایک تو ہمیشہ، اور پھر جو نعمتیں وہاں کی ہیں وہ ہمیشہ کی ہیں۔ عقل مند اور دانا بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا پرست نہ بنو، آخرت پرست بنو۔ یہی بات ایک مرفوع حدیث میں بھی موجود ہے، مرفوع حدیث میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو جھنجھوڑا، ان کو متوجہ کیا اور فرمایا، یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ہو جا دنیا میں جیسے کوئی مسافر اور اجنبی ہوتا ہے یا کوئی راہ گزر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، ہو جا دنیا میں جیسے کوئی مسافر اور اجنبی ہوتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ دنیا کی ہوس، حرص، دنیا جمع کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا جذبہ خاص طور پر جو انسان کو دین سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، یہ لوگ قطعاً قابل تعریف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں، مسجدیں، ان مسجدوں میں ایسے لوگ آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کہ وہ صحیح معنوں میں رجال ہیں، مرد ہیں، صحیح معنوں میں۔ ان کا عمل کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ تجارتیں اور خرید و فروخت، یعنی یہ کاروبار، یہ دنیا کے معاملات انہیں اللہ کے ذکر سے، انہیں نماز سے، انہیں زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے۔ تو قابل تعریف بات یہ ہے کہ انسان آخرت کو تھامے رکھے، دنیا کی خاطر آخرت کو جانے نہ دے، یہ اصل قابل تعریف بات ہے۔ اس بات پر بہت کم لوگ، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، بس دنیا دے دے، دنیا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے مانگی ہی دنیا، چاہی ہی دنیا، کوشش ہی دنیا کے لیے تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، اللہ فرماتا ہے دنیا مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی دے دے ہمیں، تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، تاکہ امن سکون کے ساتھ رہیں، تاکہ کھائیں پئیں سکون ہو اور ہم پھر تیری بندگی اور عبادت کر سکیں، اس لیے ہمیں دنیا میں بھی کچھ دے دے، اور ساتھ میں فی الآخرۃ حسنۃ، اصل ہماری توجہ آخرت ہے، اللہ آخرت میں بھی ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، یہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جب یہ طواف کے دوران جب اس جگہ سے گزرتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بات یہ ہو رہی تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اور پھر اس نصیحت کو ابن عمر نے ایسا پلوں سے باندھا، ایسا دل و دماغ میں بٹھایا، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، شاگردوں کو اپنے واعظ میں، اپنے نصیحت میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت جو آپ نے ان کو کی وہ بتاتے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی تھی، اور پھر لوگوں کو کہتے لوگوں تم میں سے اگر کسی کو صبح نصیب ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ شام بھی مجھے نصیب ہو جائے گی، کسی کو شام نصیب ہو گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے صبح نصیب ہو جائے گی، بلکہ اسی صبح کو غنیمت جان لے اور سمجھے پتہ نہیں شام نصیب ہونی ہے نہیں ہونی، میں نے جو کرنا ہے کر لوں، شام مل جائے تو غنیمت جان لے اور کچھ نیکی کے کام کر لے، پتہ نہیں صبح نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہماری زیادہ توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو ہم اس مقام کو آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو دنیا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، ایک وہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ آخرت چاہنے کا یاد رکھو، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر رہے، دنیا کو چھوڑ دے، لا تعلق ہو جائے، یہ کہیں بھی یہ تعلیم نہیں ہے، اور کسی عالم نے، کسی آپ کے خطیب نے، کبھی کسی امام نے، کبھی کسی واعظ نے یہ آپ کو نہیں کہا، کیونکہ شریعت کی تعلیم ہی نہیں، بلکہ اتنا ہے کہ دنیا سے تعلق ایک تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں بہت زیادہ مصروف ہو جائیں، اور نمبر دو دنیا کا تعلق ایسا نہ ہو کہ آپ کو فرائض سے غافل کر دے، ان مواقع سے غافل کر دے، یا پھر ایسا تعلق کہ آپ ان مواقع کو جو بھی رمضان میں ان کو ضائع کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ماہ رمضان میں اپنے کاروبار کو وقت کم دوں گا اور میں اپنا عبادات میں، اذکار میں، مسجد میں، تراویح میں، روزوں کو ان کو وقت زیادہ دوں گا، تو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے میں ایک موقع سے فائدہ اٹھانا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ اگلی دو آیتیں بھی سن، فرمایا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ باقی رہی دنیا کی بات تو فرمایا یہ دنیا ہم ان نیک لوگوں کو بھی دیتے ہیں اور ان صرف دنیا پرستوں کو بھی دے دیتے ہیں، ہم سب کو دے دیتے ہیں۔ باقی اللہ کی حکمتیں کسی کو کم کسی کو زیادہ، یا حکمت کے تحت کسی کو بالکل نہیں دی، لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ دنیا ملتی سب کو ہے، سب زندہ ہیں، سب کو کھانے میں مل رہا ہے، سب کو پینے کو مل رہا ہے، سب کو لباس مل رہا ہے۔ دنیا یہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے دنیا ملنے کا کہ انسان فیکٹریوں کا مالک ہو، کارخانوں کا جو ہے نا کہ وہ مالک ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ گزر بسر کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو عطا فرماتے ہیں، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بھی، دنیا پرستوں کو بھی، ان کو بھی، آخرت پرستوں کو ہم اللہ فرماتا ہے اپنی عطا میں سے دیتے رہتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں، ہاں عارضی اور وقتی طور پر اللہ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت کسی سے کچھ روک لے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ ایک الگ بات، یہ وہ الگ بات۔ مطلب اس میں اشارہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے سب کو دینی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا قائم کی ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہارے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، وہ رب العالمین ہے، جتنا تمہاری ضرورت ہے، جس کی ضرورت ہے مل کے رہے گی، باقی کسی کو زیادہ دے کر آزما دیا، کسی کو محروم کر کے آزما دیا، وگرنہ عمومی قاعدہ یہ اللہ فرماتا دنیا مل کے رہے گی، اس لیے تمہیں دنیا پرستی کی ضرورت نہیں، جتنا تمہاری ضرورتیں ہیں وہ سب کو مل کے رہے، جانوروں کو مل جاتی ہے، درندوں پرندوں کو مل جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو مل جاتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، رہ رہے ہیں، ان کی سانسیں باقی ہیں، انسانوں کو کیوں نہیں ملیں گی؟ انسانوں کو بھی اولا ملے گی،
انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جتنا ہماری ضرورتیں اللہ نے وہ عطا فرمانی ہے، پھر کیوں آپ دنیا پرست بنتے ہیں، زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ زیب و زینت چاہتے ہیں، زیادہ عیش و عشرت چاہتے ہیں، اور دنیا پرستوں کو دیکھ کر آپ بھی دنیا پرست بنتے ہیں؟ یہ طرز عمل غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ طرز عمل غلط ہے۔ جتنا تمہاری ضرورتیں ہیں تم جائز طریقے سے کوشش کرو، وہ تمہیں مل جائیں گی۔ ہاں تمہاری اصل توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اگلی آیت بڑی زبردست ہے، چوتھی آیت، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے فضیلت دے دی۔ دیکھیں آپ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت، کسی کو عہدہ مل گیا، کوئی صاحب اولاد ہے، کسی کو بہت مال مل گیا، کوئی فیکٹریوں اور کارخانوں کا مالک ہو گیا، کوئی عالی شان محلات کا مالک ہو گیا، اور کوئی اس کے مقابلے میں کم تر ہے، صحیح اس کے پاس وہ بھی کھا کے سوتا ہے، اس کی بھی چھت موجود ہے، اس کے بھی پہننے کے لیے لباس موجود ہے، صحت اس کو بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ہے تھوڑا کم تر۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ تقسیم بھی ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن ان درجات کو بھی دیکھیں، اور وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور جو آخرت ہے وہ بہت بڑی ہے باعتبار درجات کے، اور بہت بڑی ہے باعتبار فضیلتوں کے۔ آخرت کے جو درجات ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں، اور آخرت کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں۔ یہ درجات اور فضیلتیں دو اعتبار سے، ایک اس اعتبار سے کہ آخرت کے درجے اور فضیلتیں کیا ہیں، ایک طبقہ جہنم میں اور ایک طبقہ جنت میں، کچھ انسان جنت میں اور کچھ جہنم میں۔ یہ ہے اصل درجہ، یہ ہے اصل درجہ، یہ ہے اصل فضیلت۔ اصل درجہ یہ ہے کہ کسی کو جنت مل جائے جہنمیوں کے مقابلے میں، اسے درجہ ملا ہے۔ اصل فضیلت یہ ہے کہ کسی کو جنت مل جائے جہنمیوں کے مقابلے میں، یہ صاحب فضیلت ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس حسن ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، عظمت ہے، اور کوئی ان چیزوں سے اس حد تک محروم ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا درجہ اور بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یہ عارضی اور وقتی انتظامی معاملات ہیں، انتظامی معاملات۔ اصل درجے آخرت کے ہیں، اصل فضیلتیں آخرت کی ہیں، کہاں جہنم اور کہاں جنت ہے، ایک بات۔ اور دوسری، یہ اہل جنت کو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، دنیا میں تم درجات چاہتے ہو، درجات، ٹھیک ہے، کھانے پینے پہننے کو تو مل رہا ہے، لیکن ساتھ میں چاہتے ہو کہ بہت اعلیٰ کھانا ہو، بہت اعلیٰ پہناوا ہو، بہت اعلیٰ رہائش ہو، بہت اعلیٰ سہولیات ہو، ہر چیز وافر مقدار میں اتم اور اکمل طریقے سے موجود ہو، یہ درجات کی بلندی چاہتے ہو۔ تو فرمایا اصل درجات تو جنت میں، اصل درجات تو جنت کے ہیں، درجات علا، ان کے طلبکار کیوں نہیں بنتے؟ جب دنیا کی آخرت کی بات آتی ہے، چلو یار جنت میں چلے جائیں گے نا، فرض ادا کر رہے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، مولوی صاحب جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے نا؟ جی ہاں کافی ہے، انشاءاللہ کافی ہے۔ لیکن یہاں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ پوچھو نا صحابہ کی طرح افضل عمل کیا ہے، فضیلت والا عمل کیا ہے، بہت بڑا نیکی کا عمل کیا ہے، فرض کے علاوہ کیا عمل کروں، فرض کے علاوہ کیا عمل کروں؟ صحابہ میں تو یہ درجات علا کی طلب اور تڑپ تھی، اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ تو آخرت کے درجات علا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان نیک اعمال کی جو برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت یہی ہے کہ جتنا عمل زیادہ ہوں گے، ایک عمل کی کثرت نیکیوں پر بھاری، جنت کا داخلہ۔ نمبر 2، عمل کی کثرت سے درجات بلند، اور نمبر 3، عمل کی کثرت سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ تو یہ پھر گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو آئیے اس مہینے میں خوب محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو موقع دیا ہے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائے،
خاص طور پر جو ہمارے اہل سربت حضرات ہیں ان کو یہ چند لمحوں کی نصیحت کروں گا کہ وہ اس موقع پر بالخصوص مدارس اور مساجد علماء اور طلباء کی سرپرستی کا حق ادا کریں۔ آج کے دور میں اس دین کی خدمت اور دین کے پھیلاؤ اور دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی تردید اور تفنید میں جو اصل کردار ہے وہ علماء طلباء یہ مساجد اور مدارس کا ہے۔ ان کی سرپرستی کریں، مسجدیں بنوائیں، مدارس قائم کریں، ان کی سرپرستی کریں۔ اللہ نے جس طرح آپ کو بے حساب دیا ہے آپ بھی اسی طرح بے حساب خرچ کریں۔ آپ کو یہ موقع ملا ہے دین کی خدمت کا، اجر و ثواب کمانے کا، ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔